بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، خطبے کے بعد جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، اور یہ سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کو نمازوں کے اندر پڑھتا رہتا ہے. اس سے پہلی والی سورت سورۃ الفلق ہے، اور سورۃ الفلق کی تفسیر پچھلے کئی جمعوں سے چل رہی تھی. الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ الناس ہے، جو آخری سورت ہے. اور یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے مل کر شرارت کی تھی، جادو کر دیا تھا، اور آپ کے بال مبارک کو ایک خوشے میں لپیٹ کر، ایک کنگھے میں لپیٹ کر کنویں کے اندر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو بتایا کہ آپ پر جو ہے ایک قسم کا جادو کیا گیا ہے، اور کس نے کیا، کہاں پر کیا، یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب بتائی. اب اس کا علاج بھی بتایا کہ اس دھاگے کے اوپر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ان دونوں صورتوں کے اندر کل ملا کر کے 11 آیتیں. تو اب اس کا توڑ کیا تھا تو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کو کھولتے تھے اور ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے. ایک آیت پڑھ لیے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولتے تھے. من شر ما خلق، دوسری گرہ، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ کھولتے. اس طرح ایک ایک آیتوں کو پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ یعنی گانٹھ کو کھولتے گئے. تو جیسے ہی 11 کی 11 گرہیں کھل گئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ خود ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، اے عائشہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی قید خانے سے آزاد ہو گیا. تو بہرحال یہ تو اس کا شان نزول تھا کہ کس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے سورۃ الفلق کے تحت آ گئی. اب سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. اس کا ترجمہ یہ ہے، کہو، کیا کہو؟ برب الناس، کہ تمام انسانوں کا رب پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا کہنا کیا ہے؟ آگے اس کی جو ہے پوری تفسیر آ رہی ہے. یعنی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو تمام انسانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے. پھر آگے آیت لائے ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو تمام انسانوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے. پھر تیسری آیت لائے
الہ الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو تمام انسانوں کا کیا ہے؟ معبود ہے۔ تو 3 آیتیں لائے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگی جانی چاہیے اس کو بھی آگے بتا رہے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کی شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسے ڈال دیا، گناہ پر آمادہ کر دیا، پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً ہٹ جاتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہ۔ پھر آگے آخری آیت آئے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسے ڈالنے والا چاہے جناتوں میں سے ہو چاہے شیاطین میں سے ہو، ہر ایک سے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر بتایا یہی جا رہا ہے۔ سورہ فلق کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کن چیزوں سے؟ کھلا چیزوں سے۔ وہاں پر کیا بتایا اور یہاں پر ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو پہلی آیت سورۃ الفلق کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس کے اندر پناہ چاہی جا رہی تھی ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ تمام مخلوقات، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو اور چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، ہر ایک سے پناہ مانگنے کا اللہ نے وہاں طریقہ بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ مانگو۔ کس سے؟ اس شیطان سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو بیان کیا اور 3 چیزوں کو بتایا وہاں پر۔ قل اعوذ برب الفلق ایک چیز ہو گئی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی، قل اعوذ برب الفلق، کہ پناہ مانگو اس رب کی جو صبح کو نمودار کرنے والی ہے، صبح کو نکالنے والی ہے، اس پروردگار کی پناہ مانگو۔ تو پناہ مانگنے کا ایک مرتبہ کہا گیا، اللہ کی تعریف بیان کی کہ جو صبح کو نکالنے والی ہے، تاریکی کو ختم کرنے والی ہے، ظلمت کو ختم کرنے والی ذات ہے، اس کی پناہ مانگو۔ کن کن چیزوں سے پناہ مانگو؟ تو پھر وہ 3 چیزیں بتائی وہاں پر، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی جادوگروں کی جادوگری سے پناہ مانگو، اور جو منتروں کو پڑھ پڑھ کر گروہوں کے اندر پھونکتے ہیں ان لوگوں سے پناہ مانگو، اور حاسد سے پناہ مانگو، حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا حوالہ دے کر 3 چیزوں سے پناہ منگوائی، مانگنے کا بتایا، اور اس سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفتوں کو بیان کیا اور ایک چیز سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ کون سی؟ قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے، ملک الناس جو تمام انسانوں کا بادشاہ اور مالک ہے، الہ الناس جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔ 3 صفتیں ہو گئی اللہ کی۔ اب 4تھے نمبر پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اس شیطان مردود سے پناہ مانگو جو وسوسے ڈال کر ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان سے، خاص طور پر شیطان سے پناہ مانگنے کو کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ
سورۃ الفلق کے اندر جو پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ مانگنے کا بول رہے ہیں وہ 3 چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں چاہے انسان کی شرارت ہو یا جانور کی شرارت ہو یا جنات کی شرارت ہو، تو یہ شرارتیں انسان کو ظاہری طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، آخر اخروی طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ شیطان دنیاوی اعتبار سے، جسم کے ظاہری اعتبار سے کوئی خاص کر زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مثال کے طور پر شیطان نے جو ہے ہمیں بہکایا، ورگلایا اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، تو نعوذ باللہ تو بعض لوگ جو ہے اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلام سے خارج نہیں ہوئے تو دوسرا یہ ہوگا کہ کھلا گناہ کر لے، شیطان دل میں بات ڈالے گا، کھلا گناہ کر لے، کھلا بات یاد دلائے گا، جو گناہ اس کے وہم و خیال کے اندر نہیں ہوتا ویسے گناہ اس کے ذہن کے اندر وہ لا کر کہتا ہے کہ کھلا گناہ کر لے، کھلا بات یاد کر، کھلا یاد کر۔ تو اگر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر گناہ کرنے کے نتیجے میں آخرت میں اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر ہمارے نوجوان سے بارہ کہتا ہوں میں، سامنے جو ہے ہمارے سامنے راستے کے اندر یا بازار کے اندر سامنے سے کوئی حسین اور جمیل عورت یا لڑکی گزر رہی تھی، شیطان نے ورگلا کہ اس پر نظر ڈالے ایک مرتبہ تاکہ مرنے کے بعد کوئی حسرت نہ رہے، کہ اس کو بھی دیکھ رہا تھا تو بہت اچھی بات ہوتی، دل کو تسلی مل جاتی، ٹھنڈک ہو جاتی دل کے اندر۔ شیطان اس طرح سے باتیں ڈال دیتا۔ تو اگر اس وقت ہم نے اپنی نظروں کو خراب کر لیا تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آئے، ہم گناہ کے مستحق ہو گئے۔ کہ جو آنکھیں اللہ نے قرآن کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جو آنکھیں اللہ نے علماء کرام کو دیکھنے کے لیے دی تھی، جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، مسجد نبی کو اور تاکہ ہماری تمام محلے کی مساجد کو دیکھنے کے لیے دی تھی، ہم نے اسی آنکھ کو غلط کاموں کے اندر، زنا کاری کے اندر لگا دیا، بد نظری کے اندر لگا دیا، تو اس کیا کرے گی وہ آنکھ؟ کل قیامت کے دن گواہی دے گی آپ کے بارے میں کہ اللہ تو نے اس کو آنکھ دی تھی اور مجھے کیا کام پہ لگایا تھا اور یہ کیا کام کر رہا ہے، کیا کام کر کے آیا ہے دنیا کے اندر، آنکھیں سب بولے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو جسم بنایا ہے اور ہر جسم کے ہر پارٹ کو، ہر حصے کو صحیح جگہ پر رکھا ہے، اس لیے تاکہ میرا بندہ شکر گزار بنے، تاکہ میرا بندہ عبادت گزار بنے، تاکہ میرا بندہ نیک کاموں کے اندر لگے زیادہ، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آنکھیں اللہ نے پیچھے نہیں رکھی، یا اگر آنکھیں سامنے رکھتے اور پیچھے منہ رکھتے تو بھی مشکل ہو جاتی۔ اگر انسان کو کھانا ہوتا آنکھوں سے تو دیکھ لیتا، لیکن اب اس کو کھلانا ہے منہ کے اندر ڈال کر حلق کے ذریعے سے پیٹ میں اتارنا ہے تو پیچھے لے جانا پڑتا نہیں والا، یا کھانا فریش ہے یا باسی ہے اس کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ ناک جو ہے سائڈ میں کر دیتے تو پہلے تو یہاں سنگانا پڑتا، پہلے یہاں سے دیکھتے آپ، پھر یہاں سنگاتے، پھر یہاں جا کر پیچھے نوالا ڈالتے۔ اللہ چاہتے کچھ بھی کر سکتے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت ڈھانچے کے اندر ڈالا ہے، خوبصورت ڈھانچہ اس کا بنا، ایسا کسی کا نہیں ملے گا، ایسا کسی کا ڈھانچہ نہیں ہے جیسا انسان کو اللہ نے خوبصورت بنا۔ جانوروں کو دیکھ لیں ہم، عجیب و غریب جانور ہوا کرتے ہیں، ہر طرح کے، کچھ کو دیکھ کر جو ہے دل لپکتا ہے اور کچھ کو دیکھ کر دل ڈر جاتا ہے، لیکن انسان کے اندر نے ایسی کیفیت بنائی، اگر کالا بھی ہوگا اور نماز پڑھتا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرتا ہوگا تو اس کے چہرے پر بھی نور ٹپکتا ہوگا۔ تجربہ کیا ہوگا بہت سے، چہرے پر جو ہے نورانیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی عبادت کے نتیجے میں چہرے سے نور ٹپکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی صفات کو بیان کر رہے ہیں، 3 صفات کو بیان فرمایا اور چوتھے نمبر پر کہہ دیا کہ تمہیں کس سے پناہ مانگنی ہے؟ اس شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام وسوسے ڈالنا، شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا۔ کیا وسوسے ڈالے گا؟ نماز چھوڑ دے، بعد میں پڑھ لینا، نماز نکو پڑھ، ایسا نہیں بولے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہے۔ اگر میں اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالوں نماز مت پڑھ، نماز پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہ میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی جل رہی ہے، ایمان کا چراغ جل رہا ہے، تو میری بات کو کیسے قبول کرے گا؟ نہیں قبول کر سکتا۔ اس لیے کیا کرے گا؟ وہ وسوسے ڈالے گا کہ بعد میں پڑھ لینا۔ کیا کہے گا؟ بعد میں پڑھ لینا، ابھی وقت بہت زیادہ ہے، اذان تو ابھی ہوئی ہے، 5 منٹ ہوئے، ابھی جماعت کھڑی ہونے کے لیے 10-15 منٹ باقی ہے۔ اس طرح سے وسوسے ڈال کر سستی کے اندر، کاہلی کے اندر ڈال دے گا، پھر آپ کو ہمت ہی نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی، اور نماز کا وقت چلا جائے گا۔ پھر آپ ٹائم دیکھیں گے، جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی اور تھوڑی دیر میں مسجد میں پہنچوں گا، تب تک کیا ہے؟ نماز ختم ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب تک کہ تھوڑا دیر موبائل کو یوز کر لوں گا، جب موبائل میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کی ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کی مغرب کا نماز کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کو توفیق نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اس طرح سے لوگوں کو بھرگلاتا، بہکاتا، وسوسے ڈالتا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اگر کوئی زہر پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی بتایا، اگر کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی بتایا۔ اب انسان ہے، اب انسان کا زہر کیا ہے؟ شیطان ہے۔ انسان کا زہر کیا؟ شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بتایا ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کے زہر کو بھی پیدا کیا، یعنی شیطان کو۔ سانپ ہے، سانپ اگر کسی کو کاٹ لے اس کا علاج بھی اللہ نے دنیا کے اندر رکھا۔ بچھو اگر کسی کو کاٹ لے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا۔ تو زہر پھیلانے والے بھی ہے اور زہر کو ختم کرنے والے بھی ہیں۔ تو انسان کیا ہے؟ اب اس انسان کا دشمن اور انسان کے لیے زہر کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اب وہ وسوسے ڈالے گا، گناہ پر آمادہ کرے گا۔ اب کل قیامت کو آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ اللہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اس لیے میں نے زناکاری کر لی، زنا میں مبتلا ہو گیا، اس لیے میں نے چوری کر لی، اس لیے میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور فجر میں سوتا رہا۔ یہ کہہ کر آپ کل قیامت کے دن نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالے، گناہ کی دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے، گناہ کے داعیے دل کے اندر پیدا کرے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہی تمہارے دل کے اندر گناہ کا شوق پیدا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، تو ایسی صورت میں تم میرے ذکر میں لگ جاؤ، مجھے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ جو بھی تسبیح آپ کو آتی ہو پڑھو، اللہ کی تعریف، تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ پڑھو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا کلمہ طیبہ ہر ایک کو آتا؟ کلمہ طیبہ ہر ایک کو آتا، یہ پڑھو، جتنا ہو سکتا کثرت سے پڑھو۔ جیسے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں چیز جو ہے موبائل کے اندر دیکھ لو، اسی وقت کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لو تو فوراً کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے سورت کے اندر جو بتایا گیا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسے ڈالتا تو ہے شیطان، وسوسے ڈالتا تو ہے، ڈال کر فوراً کیا کرتا؟ ہٹ جاتا، بھاگ جاتا۔ خناس کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے بہت دور ہٹنے والا، بہت دور چلے جانے والا۔ تو اس سے
یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت دور چلے جانے والا یا بار بار چلے جانے والا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چلے جائے گا لیکن پھر واپس آنے والا ہے، مطلب بار بار آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر خناس کا لفظ استعمال کیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے خانس، دور جانے والا، اور ایک ہوتا ہے خناس، بہت دور جانے والا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شیطان جب آپ ذکر کریں گے تو دور چلا جائے گا لیکن پھر واپس آئے گا ضرور، کیونکہ بار بار آنے والی چیز ہے یہ، ایک بار آپ پڑھ لیے تو چلا گیا، ایسا نہیں۔ شیطان کا وسوسہ دل کے اندر آ رہا تھا، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، لا حول ولا قوت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھ لیا آپ نے، تو چلے جائے گا وہ، لیکن پھر آئے گا، کیونکہ یہ بار بار آنے والی چیز ہے، یہ کوئی اتنا جلدی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئی تب سے لگا تھا اور مریں گے تب تک رہے گا ساتھ میں، اور تب تک کیا ہے، بہکانے کی اور گناہ میں لگانے کی کوششیں اور سازشیں کرتا رہے گا۔ اسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی داعیہ پیدا ہو جائے، گناہ کا شوق دل کے اندر آ جائے، تو اس وقت میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ تو مجھے یاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تو حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہ کہیں سے وہ گر نہ جائے، اس کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیا کرو، میری پناہ مانگو، شیطان سے میری پناہ مانگو، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی نقصان ہوا، سورہ فلق کے اندر اور سورہ ناس کے اندر فرق یہی ہے کہ سورہ فلق کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جسمانی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی جانور نے کاٹ لیا یا کسی انسان نے مار دیا یا کوئی سازش کر دی پیچھے، تو یہ جسم کو نقصان ہوگا، ایمان کو کوئی نقصان بولو نا نہیں ہوگا۔ لیکن سورۃ الناس کے اندر جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ صرف شیطان سے پناہ مانگنے کا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نقصان اگر ہوگا تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے، سمجھ رہے؟ اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ دنیا کا نقصان ہو گیا، تھوڑی دیر کے رہے گا، ختم ہو جائے گا، وہ نقصان بھی ختم ہو جائے گا، اس کی بھرپائی بھی ہو جائے گی اور ہم خود ختم ہو کر قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن آخرت کا نقصان کرنے والا شیطان ہے، اگر وہ نقصان ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو۔ اگرچہ ہم میں سے، اگر اللہ نہ کرے کسی دوسرے کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اسلام سے ارتداد کر لیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا وہ، تو اس کی تو کوئی سفارش اسلام نے نہیں رکھی، اللہ نے نہیں رکھی، قرآن میں کوئی سفارش نہیں، کوئی معافی نہیں، سیدھا ڈائریکٹ جہنم۔ لیکن اگر ہم نے وہ گناہ نہیں کیا، جیسے عام طور پر ہم سے ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، شیطان نے جو ہے بہکایا تو ہم بد نظری کے اندر مبتلا ہو گئے، رات کو جو ہے بد نظری کر لی موبائلوں کے اندر، یا راستے میں بازاروں کے اندر بد نظری کے اندر مبتلا ہو گئے، یا پھر کوئی زنا کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی چوری کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی غیبت اور حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا رہتا، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ ان گناہوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اگر یہ گناہ ہو گئے، سمجھ لیجئے، اگر کسی سے بدنظری ہو گئی یا چوری ہو گئی یا حسد کر لیے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کی سزا قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ گنہگار کو سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ اگر ہم اسلام سے نہیں کرے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھلا گناہ کر لیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہم
اس گناہ کے نتیجے میں سزا کے مستحق ہوں گے اور جہنم کی آگ میں ہمیں جلنا پڑے گا۔ اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی انسان پوری زندگی تکلیف میں رہا، کبھی اس کو سکون نہیں ملا، یہ کم ہے، یہ تکلیف کم ہے۔ زندگی کے 60 یا 70 سال کے اندر ایک سیکنڈ کا سانس بھی اس نے آرام کا نہیں لیا، پوری 60 سال 70 سال جو تکلیف میں رہا، لیکن یہ کم ہے کس کے مقابلے میں؟ جہنم کی آگ کے 1 سیکنڈ کے مقابلے۔ ایک پل وہاں رہ کر نکلنا اتنا خطرناک ہے کہ پوری زندگی یہاں پر آپ تکلیفوں کے اندر رہے، وہ کم ہے اس کے مقابلے۔ اتنی خطرناک وہاں کے آگ اور وہاں کے شعلے ہیں۔ اب اس کا بھی علاج اللہ نے رکھا۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ گناہ سے کیسا بچا جائے، گناہوں سے کس طرح بچنا، اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ جب بھی گناہ کا شوق دل کے اندر پیدا ہو تو کیا کرو؟ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تسبیحات پڑھ لو، تو میں انشاءاللہ میں گناہ سے خود کو بچا دوں۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ایسے بھاگتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دم دبا کر ایسے بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ بھاگنے کی وجہ یہ ہے، اور کانوں کے اندر انگلیاں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ فلاں بندہ اذان دے رہا ہے، فلاں مسجد کے مؤذن اذان دے رہے ہیں، تو اذان کے کلمات جیسے اس کے کان میں پڑے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اس کے اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اور جتنے لوگ سنتے ہیں، جتنے جانور سنتے ہیں، جتنے چرند پرند سنتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جان والی ہو یا بے جان ہو، یعنی دیواریں ہو یا درخت ہو، سب کے سب اس آواز کو سنتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں گواہی دے گی کس کے بارے میں؟ اذان دینے والے کے بارے میں، کہ اللہ یہ دنیا کے اندر تیرے گھر سے جو ہے تیرے کلمے کو بلند کرتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ میں بھی گواہ نہ بن جاؤں، اس لیے کیا کرتا ہے؟ انگلیاں جو ہے کانوں کے اندر ڈال کر بھاگتا ہے کہ اس کے حق میں مجھے گواہی نہ دینے پڑے کل قیامت کے دن، اس لیے بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اگر گناہ کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر گناہ ہو گیا خدا نخواستہ، بدنظری ہو گئی یا حسد کر لیے یا کسی کی غیبت کر لیے یا چوری کر لیے یا زنا کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اب گناہ ہو گیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا کرو؟ اللہ سے استغفار، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ مجھے شیطان نے جو ہے بہکا دیا اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے کھلا رہا، تو مجھے پلا رہا، اور تو ہی معاف نہیں کرے گا تو میں کس کے در پہ جاؤں؟ تیرے علاوہ کوئی در بھی نہیں ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود بھی نہیں دوسرا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر کے اندر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ دعا کے اندر یہ بھی کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے اور تجھی سے معافی بھی ہم مانگتے ہیں۔ گناہ ہو گیا معاف کر، اللہ معاف کر دے گی، ضرور معاف کرے، ضرور معاف، لیکن جو گناہ ہو گیا اس کی معافی جب ہو جائے گی تو پھر ایسی معافی مانگو کہ پھر اس گناہ کا شوق دل کے اندر نہیں پیدا ہونا۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر لیے پھر جو ہے پھر گناہ کے اندر لگے معافی مانگنے کے بعد، نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ سچی پکی توبہ کرے، سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند، بہت ہی زیادہ پسند، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کر لے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونا یہ جو ہے انسان کی فطری عادت ہے، لیکن اس سے توبہ کر لے، یہ انسان کا کیا ہے؟ عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ عقل مند انسان کی پہچان ہے کہ جیسے گناہ ہو جائے
دانستہ یا نادانستہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر عبادت گزار ہو، پوری دنیا کے اندر عبادت گزار ہو اور کوئی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی بستی کو، ایک ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے پھر مجھ سے معافی مانگتے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر پورے لوگ گناہ نہ کرتے، صرف نیکیاں ہی کرتے، تو میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر مجھ سے معافی مانگتی، کیونکہ معافی مانگنا اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک سے خطائیں ہوتی ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف بھی کریں گے، اور اللہ جو ہے رحم کا، کرم کا، رحمت کا اور نعمتوں کا معاملہ کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی مدد اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہے۔ تو کیا کریں؟ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، گناہ کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کریں گے گناہ کا شوق دل کے اندر سے ختم ہو جائے اور نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ سورۃ الناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں پناہ مانگنے کی، وہ شیطان سے پناہ مانگنے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ شیطان جو بہکاتا ہے اور ورگلاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، تو جس کے نتیجے میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں آخرت کے اندر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اور نیک کاموں کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ لگے، نمازوں کی خوب پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھی۔